انسان فوت ہو جاتا ہے، چون کندھاں دے وچکار جاتا ہے، قبر دے سپرد کر کے مٹی پا دیتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر دے اندر 3 سوال ہوئے، من ربو کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی، اور تیجا سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے جڑی ہستی تیرے سامنے جلوہ فرمائے یہ دے بارے چ دنیا چ کی آندا ہوتا سی؟ ایک کے قبر، ایک کے حشر۔ جس دنیا میں اسی رہ رہے ہیں انہوں آتے ہیں عالمین دنیا۔ عالمین، عالمین جمع ہے نا، عالم اس دی واحد عالم، اے عالم دنیا۔ پھر وصال تو بعد قبر قیامت تک جڑی مدت ہے انہوں آکھیا جاندہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ جدو سور پھونکیا جانا ہے، قبراں وچوں اٹھنا ہے۔ اتنے بھی ایک چھوٹی جی گل عرض کر دیا، جدو بیٹا پیدا ہوئے نا تے اس کا نام سونا رکھیا کرو، وہ دا نام سونا رکھیا کرو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ قیامت والے دن کوئی بندے بغیر حساب دے جندے جا رہے ہیں، بغیر حساب۔ تو لوگوں نے پوچھنا بھی یا اللہ یہ کون ہے؟ نہ یہ نبی، نہ یہ رسول، نہ یہ پیغمبر، یہ کون ہے جڑے بغیر حساب تو جنت جا رہے ہیں؟ رب فرمائے گا مینوں حیا ہوندا ہے کہ انہوں نے میں عذاب دیا، انہوں نے نام تو پہلا میرے یار دا نام ہوندا سی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تانوں کی عرض ہے کہ تواڈے گھر دے وچ ایک ایک محمد ہوے، 2 محمد ہون، 3 محمد ہون، 4 محمد ہون، تانوں کی عرض ہے دے وچ؟ نا چنگا رکھیا کرو۔ یہ میں اس واسطے گل دسی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو سور پھونکیا جانا نا تے ساریاں دی قبراں شک ہونیاں نے، قبراں چ لوکاں نے باہر آنا ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب سب تو پہلا مینوں فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ قبر انور وچوں باہر تشریف لے آؤ، آؤ قبر انور چوں باہر تشریف لے آؤ، قبر انور چوں باہر تشریف لے آؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدو میں قبر چوں باہر آنا ہے نا تے جدا جدا نام محمد ہونا ہے، جدا جدا نام محمد ہوئے گا وہ سمجھن گے سانو آواز پئی ہے، انہیں سمجھنا سانو آواز پئی ہے۔ محمد نکلو قبر وچوں باہر، قبر شک ہو گئی باہر تشریف لے آؤ، وہ جن نے محمد نہ دے ہونے نے سارے قبراں جو باہر آ جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا بھی آواز تو مینوں پئی تھی سارے باہر آ گئے، رب نے فرمانا سونے چلو تیرے نام دے صدقے آن دے، آن دے۔ اس واسطے جدوں بھی بیٹی پیدا ہوئے، بیٹا پیدا ہوئے، نام ایسا رکھیا کرو کہ اللہ نو پیار آ جائے، اللہ نو رحم آ جائے تے اللہ اس نام دی وجہ نال بخشش دی سند عطا فرما دے۔ برے نام نہ رکھیا کرو، اچھے نام رکھیا کرو۔ تو قبریں شک ہونی ہے، پھر میدان معاشر والا ہونا ہے۔ ہوں میدان سارے سامنے نے 2، ایک میدان برزخ، عالم برزخ، اور دوسرا عالم معاشر۔ میدان معاشر قبر دے اندر سوال عمل دے بارے نہیں کیتا جائے گا، قبر دے اندر سوال عقیدے دے بارے کیتا جائے گا، عمل دے بارے نہیں کیتا جائے گا۔ لیکن جدو میدان معاشر آئے گا اوتے سوال عقیدے دا نہیں ہونا، اوتے سوال ہونا ہے سب تو پہلا نماز پڑھی یا کہ نہیں پڑھی۔
نسائی شریف، ابو داؤد شریف، مشکات شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قیامت والے دن جڑا سب تو پہلا سوال ہونا وہ نماز دے بارے ہونا ہے. نماز دے بارے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب تو پہلا سوال قیامت والے بندے کو نماز دا کیتا جائے گا. ہوں میں انہوں دی کی گل کراں جڑے میرے کو فرض بھی نہیں پڑھتے. انہوں دی میں کی گل کراں جڑے تسی فرض پڑھنے والے بیٹھے ہو نا، فرائض پڑھتے ہو، سنتاں پڑھتے ہو تے نفلاں تو کوتاہی کردے تو چلو نفلاں دی کیڑی گل ہے. کئی وہ خوش نصیب بھی ہے نے کہ جڑے اوابین بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، شراک بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، بڑے بڑے خوش نصیب تشریف فرما نے. لیکن کچھ وہ میرے کو فرض بھی نہیں پڑھتے تو کچھ وہ نے جڑے اوکھے سوکھے فرض پڑھ لیں، سنتاں وطر پڑھ لیں، لیکن نفلاں دی رہن تو نفلاں دی کیڑی گل ہے. آئمہ نے وچ اونج ہی رکھے ہیں. دستے حدیث اس تے بھی فیکٹری وچ کام کرو نا تے فیکٹری دے اندر کام کردے ہیں تانوں مہینے دی تنخواہ ملے 10,000 15,000 تے مالک پتہ کدے تے خوش ہوندا جڑا اوور ٹائم لائے. مالک او دے اوتے خوش ہوندا جڑا اوور ٹائم لائے. اوور ٹائم حالانکہ بدلہ او دا بھی ملدا ہے، معاوضہ او دا بھی ملدا ہے، پر پوری فیکٹری وچ مشہور ہو جاندہ ہے کہ بندہ محنتی ہے. جدو لوگ گواہی دینا ہے بندہ محنتی ہے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو جدو لوگوں نے گواہی دینی ہے نا پھر نفل بھی نہیں چھڑتا تو مالک نے خوش ہو جانا. جانا کی یہ تھوڑا کی بگڑنا. ہوں میں اس سے حدیث پیش کر دیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندے دا نام اعمال تو لیا جائے گا. نسائی شریف دی روایت، مشکات دی روایت، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر روایت موجود. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندے دا نام اعمال ویکھیا جائے گا، او دا کھاتا کھولیا جائے گا تے ویکھن والا فرشتہ کی ویکھ کے آکھے گا یا رب العالمین فرائض بڑے تھوڑے نے، نمازاں بڑیاں تھوڑیاں نے، فرض بڑے تھوڑے نے. خالق کائنات دی رحمت آواز دے گی ویکھ دے نام اعمال دے اندر نوافل کتنے نے. جدو میں خطبہ شروع کیتا کڈا سونا چلتا سی پیا. ساڈا انج ہوں دنیا میں مشہور ہو گیا ساؤنڈ. ساڈا انج مشہور ہو گیا. انہیں آخیا بھی انج نہیں تو چلو انج ہی صحیح. ساڈے علامہ عنایت اللہ قادری رحمت اللہ سنگ لے لو. انہوں نے کسی پوچھا میں مشہور ہونا چاہنا تو انہیں آخیا نیکی نال کہ برائی نال. انہیں آخیا مشہوری چاہیے جی بھی ہو جائے. انہیں آخیا جو لوگ وضو کرتے ہوں گے تو پیشاب کرتی لوگوں نے آخنا بلے بلے لایا بھائی فلانے کا منڈا انہیں یہ کام کیا ہے تو چنگے نال نہیں. چلو اس طرح ہی صحیح تیرا مشہور ہو گیا پترا پاویں انج ہی ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نام اعمال ویکھیا جائے گا اللہ دی رحمت فرمائے گی ویکھ دے فرض کنے نے یا اللہ فرائض تے تھوڑے جینے نے دھیان نال اس نے فرضاں دی ادائیگی نہیں کیتی کوتاہیاں کردا رہیا ہے. رب العالمین دی صدائے دل نواز بلند ہوئے گی. اے میرے فرشتے دے کھاتے دے اندر اے دی نام اعمال دے اندر اے دے رجسٹر دے اندر ویکھ نفل کنے نے یا اللہ نوافل بھی ہے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ فرمائے گا اے فرشتے فرضاں دے نال نفلاں نو ملا دے ویکھ فرضاں دی کمی پوری ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. فرضاں دے نال نفلاں نو ملا دے مکس کر دے تے ویکھ ذرا فرضاں دی کمی پوری ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. عرض کردا یا اللہ گزارا تے ہو گیا ہے رب دی رحمت فرمائے گی جنت دی سند عطا فرما دے. ہوں انہیں نفلاں اتنے ایک بخاری شریف دی حدیث بھی پیش کر دیں. ابواب التواضع دی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہاڈا رب فرماندا پیا تے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نا تہاڈا رب فرماندا ہے اے دا مطلب ہے اے حدیث قدسی ہے. الفاظ اللہ دے زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سانو اوتھے بھی اعتبار ہے سانو ایتھے بھی اعتبار ہے. یہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈا رب فرماندا ہے پیا
کی رب فرماندا ہے فرضاں دے ذریعے میرا قرب نصیب ہوندا ہے لوگاں نو، لیکن لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جدو بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آوندا ہے میں اپنے اس بندے نال پیار کرن لگ پینا وا۔ اللہ کی فرماندا میں اپنے اس بندے نال، بولو میں اپنے اس بندے نال پیار کرن لگ پینا۔ کہڑے بندے دے نال؟ فرمایا جڑا نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب خاص اختیار کردا ہے۔ یا اللہ جدو تینوں پیار ہو جائے پھر سند کی عطا کرنا ہے، انعام کی عطا کرنا ہے، اکرام کی عطا کرنا ہے، شانہ کی عطا کرنا ہے، مرتبے کی عطا کرنا ہے، شوفتہ کی عطا کرنا ہے۔ فرمایا جدے نال میں پیار کرن لگ پینا فکنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس بندے دے کان بن جانا جنہاں نال او سندا ہے۔ میں اس بندے دے کان بن جانا جنہاں نال او، میں اس بندے دیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال او، میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال او پکڑدا ہے، میں اس بندے دے پیر بن جانا جنہاں نال او چلدا ہے۔ یہ کس بندے دا مقام ہے؟ جیڑا نفل پڑھ کے اللہ دے حریم خاص وچ آوندا ہے، اللہ دے قرب خاص وچ آوندا ہے۔ تے بڑا بد نصیب او انسان ہے جڑا فرائض وچ کوتاہی کردا ہے پیا لیکن نفل بھی نالو چھڑ دیندا ہے۔ خدا را خدا را خدا را ان احادیث تے غور کرو تاکہ اللہ فرض بھی ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفل بھی ادا کرن دی توفیق عطا۔ ایک مسئلہ اور بھی اتنے ہے کرنے والا، وہ بھی کر دے اے جڑے میرے کو تسی 24 گھنٹے دے مسافر ہو نا، یہ انہاں واسطے مسئلہ ہے۔ ایک مسافر ہوے جڑا ڈائیو تے بہ کے جاندا ہے، یعنی پبلک ٹرانسپورٹ تے بہ کے جاندا ہے، ایک مسافر ہوے جڑا اپنی ذاتی سواری تے جا رہا ہے۔ انہاں دوواں وچ فرق ہے، انہاں دوواں وچ فرق ہے۔ ہن انہاں دی نماز قصر کی ہے؟ توجہ، نماز قصر دا فرق کی ہے انہاں دا۔ اگر تسی پبلک ٹرانسپورٹ تے جا رہے ہو، نماز واسطے گڈی کھڑی ہو گئی، تواڈے ذہن وچ تصور ہے کہ اگر میں مکمل نماز پڑھی، یعنی ظہر دی نماز 4 سنتاں بھی پڑھیاں، پھر 2 فرض قصر کر کے پڑھے، 2 سنتاں پڑھیاں، نفل بھی نال پڑھے، تے گڈی نکل جائے گی۔ تواڈے واسطے حکم کی ہے کہ تسی صرف 2 فرض پڑھو تے گڈی 'چ بہ جاؤ، کیونکہ گڈی تسی مالک نہیں گڈی دے۔ ایسا نہ ہو کہ سواری نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تواڈے واسطے آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا۔ ہن جیڑا اس تے برعکس اپنی سواری اتنے جتھے ان کو ٹائم موجود ہے، جتھے مرضی کھڑی کر کے نماز دا ٹائم ہویا نماز پڑھے، ظہر پڑھتا پیا، 4 سنتاں بھی پڑھے، پھر 2 فرض قصر پڑھے، پھر اللہ توفیق دے 2 سنتاں پڑھے، میرے آقا دیاں اداواں نو بھول نہیں جانا، سرکار مدینہ دی اداواں نو بھول نہیں جانا۔ تساں پھر 2 سنتاں پڑھنیاں نے، پھر اللہ توفیق دے تے 2 نفل بھی پڑھنے نے۔ قیامت والے دن فرضاں دے وچ نفل ملائے جان گے تے فرضاں دی کمی اللہ پوری فرما دے گا، اللہ فرضاں دی کمی پوری فرما دے گا۔ تیسری بات اور بڑی اہم بات، ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکرا، یہ بھی مسئلہ قابل غور ہے۔ اگر ٹائم نہ نماز پڑھو تو یقیناً کھلا ٹائم تواڈے کو موجود ہے، وسیع ٹائم موجود ہے، او دے وچ قیام بھی ٹھیک ہوندا ہے، رکوع بھی ٹھیک ہوندا ہے، سجدہ بھی ٹھیک ہوندا ہے، تشہد بھی ٹھیک ہوندا ہے، تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات بالکل احسن طریقے نال ادا ہو سکدیاں۔ لیکن اگر اے ہوے کہ اجے ٹائم ہے، میں کو گاگ پگتا لواں، میں جے دکان دا کم کاج کر لواں، اے فلانا کام میں دنیا دا ایک کر لواں، تو میں پھر فارغ ہو کے نماز ہی پڑھنی ہے نا، دیگر دی نماز سے کتنا کو ٹائم لگنا ہے۔ لیکن نوجوانوں باقی سارا کم ریڑ دیو، پینڈن کر دیو، سب تو پہلا مالک یوم الدین دی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سارے کام چھڑ دیو، مالک یوم الدین دی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور میں مثال پیش کر دیا، حضرت امام ابن حجر مکی حتمی رحمت اللہ تعالی علیہ الزواجر دے اندر، ہمارے دعوت اسلامی کا جو المکتبۃ المدینہ ہے نا، المکتبۃ العلمیہ المکتبۃ المدینہ، انہوں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا ہے۔ اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں، یہ جو گناہ کبیرہ ہے نا ان پہ کتاب ہے،
میرے پاس عربی کا ایڈیشن بیروت کا موجود ہے، اس کا نام ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، حضرت امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کے اندر آپ فرماندے نے کہ ایک نوجوان بچی ٹال مٹول کر کے نماز پڑھنا، چاہ کام کر لو تو پھر پڑھ لینی، آ کام کر لو پھر پڑھ لینی، اس اتنے میں لگا مثال پیش کر۔ نوجوان بچی ہے، نمازی سی، فوت ہو گئی، مثال ہو گیا، دفن کرنے والے دفن کرنے واسطے گئے، جنازہ پڑھ لیا گیا، اس کا بھائی سگا دفن کر کے اندر میں واپس گھر آیا، مینو رستے وچ یاد آیا کہ میری ایک تجوری جڑی میری جیب وچ سی بہن نو دفن کر دیا کتے مٹی دے وچ دبی گئی ہے، ڈگ پئی ہے، مٹی اتنے پی گئی ہے۔ اس نے آخیا اپنے دوست نو میرے نال آ تاکہ میں وہ مٹی ہٹا کے تے اپنی وہ چیز حاصل کر لواں۔ انہوں نے مٹی ہٹائی، چیز مل گئی، کہنے لگا تو ذرا سائڈ تے ہو جا، میں ذرا قبر تھوڑا جہا سوراخ کر کے نہ دیکھ لواں ذرا کہ میری بہن دی کیفیت کی ہے، میری بہن دی حالت کی ہے۔ امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو اس نے سوراخ کیتا اندر ویکھیا تے اگ دا پامبڑ مچدا پیا، اگ ہی اگ، پوری قبر اگ نال بھری پئی۔ اندر میں مٹی پائی، واپس آ گیا، گھر آ کے میں اما جی نے پوچھا، اما جی میری بہن ہے تے نمازی سی، قرآن دی تلاوت بھی کردی سی، نمازی بھی سی، پرہیزگار بھی سی، تے اما جی ہے میں کم ویکھیا، عذاب کیوں ہے؟ اما جی فرمان لگی پتر تینوں پتہ ہے نا تیری بہن نماز تے پڑھتی سی پر ویلے کویلے پڑھتی سی، ٹال مٹول کر کے پڑھتی سی، اچھا میں کپڑے سی رہی ہوں، سی لواں تے پھر پڑھ لینی ہوں، اچھا میں ہڈیاں پکا لواں پھر پڑھ لینی ہوں، میں روٹی کھا لواں پھر پڑھ لینی ہوں، میں فلاں کم کج کر لاں پھر پڑھ لینی ہوں۔ نوجوانوں یہ وتیرہ بہتر نہیں، جس مالک نے اتنا ٹائم دیتا ہے، عزت شہرت وقار شان و شوکت مال اسباب اللہ نے عطا فرمائے، او دی بارگاہ وچ سجدہ کرنے وچ دیر نہیں کرنی چاہیے، اور باقی سارے کام بعد وچ ہو جان گے لیکن سجدہ اللہ دی بارگاہ وچ پہلا کرنا چاہیے، پہلے سجدہ کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، جدو انسان نماز پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی ارشاد فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز بولو بولو نماز قائم کرو۔ یہ نہیں فرمایا نماز ادا کرو، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، قرآن دے بارے فرمایا انہوں پڑھو، زکات دے بارے فرمایا انہوں ادا کرو، تے نماز دے بارے یہ نہیں فرمایا انہوں پڑھو یا ادا کرو، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ پڑھنے وچ ادا کرنے وچ تے قائم کرنے وچ بہت فرق ہے۔ قائم کرنے دا مطلب پتہ کی ہے؟ جدوں تو تکبیر تحریمہ کہہ لے نا، اس تو بعد اللہ تو سوا باقی ساری کائنات نو بھول جا۔ ساڈیاں ساریاں جمع تفریقاں جڑیاں نے وہ نماز وچ ہوندیاں نے۔ ایک بندے میں ایک دن فون کیا، انہیں کہا ریزی صاحب میں بڑے دنوں کا مسئلہ سوچتا ہوں، تھوڑے کو پوچھنا جی چیتا نہیں آتا پیا، اج میں نماز پہ پڑھتا مجھے یاد آ گیا، میں نماز پہ پڑھتا مجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ میں کہا جی کی مسئلہ ہے؟ جی فلانا مسئلہ ہے۔ میں کہ اے دا جواب ہے جی، میں جواب دس دا، میں کہ بھی نماز ہی نہ ہی سوچیا کرو کہ اگے پیچھے کو ذہن تے زور دیا کرو، نہ یاد آئے تو دروشی پڑھ لیا کرو، کیونکہ دروشی پڑھو تو بھلی گل یاد آ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے گل یاد نہ آوے تو دروشی میرے تے پڑھیا کرو، بھلی گل یاد آ جاندی۔ تو نماز دا قائم کرنا کی ہے کہ جدو تکبیر تحریمہ کہہ لو، اچھا تکبیر تحریمہ نو تکبیر تحریمہ آندے کیوں نے؟ اس سے واسطے ہی آندے نے کہ جو شیواں تواڈے تے حلال سن اس تکبیر تو بعد تواڈے تے حرام ہو گئی ہیں۔ روٹی کھانی جائز ہے کہ نہیں؟ نماز میں جائز ہے۔ پانی پینا جائز ہے نا؟ نماز میں جائز ہے۔ سونا جائز ہے لیکن نماز میں جائز ہے۔ چلنا پھرنا جائز ہے لیکن نماز میں جائز ہے نہیں۔ کیوں؟ تکبیر تحریمہ، جدو تحریمہ کہہ لئی ہے نا تکبیر، اس تو بعد احسان دی منزل اللہ کو مانگ۔ جبریل علیہ السلام بخاری شریف دی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کردے نے آقا
دسو اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، احسان کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان آوے اسلام آوے، سونے احسان کی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام احسان ہے انتا بت اللہ کانک تراہ، احسان ہے جدوں تو اللہ دی عبادت کرے گویا تیرے ذہن دے اندر اے تصور ہونا چاہیے میں اپنے رب نو وینا وا پیا، میں اپنے رب نو، اچھی بولو، میں اپنے رب نو، میں اپنے رب نو، میں اپنے رب نو وینا وا پیا۔ آقا سے تصور نہ بن سکے پھر کی کریے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے پھر یہ سوچ لیا کرو کہ انہ یراکا، پھر او تانوں ویندا ہے پیا۔ کہ جدوں یہ تصور آ جائے میرا رب مینوں ویندا ہے پیا، اس ویلے نماز دے اندر اور کوئی خیال نہیں آ سکتا، نہ روپے دا خیال، نہ مال دا خیال، نہ جائیداد دا خیال، نہ ماں دا خیال، نہ بہن دا خیال، نہ بیوی دا خیال، نہ بچیاں دا خیال، نہ گھر دا خیال، نہ باہر دا خیال، نہ یاراں دوستاں دا خیال۔ ہاں ایک تصور جدوں تحیات بو آ سکتا ہے، کدا تصور؟ وہ تصور مدینے دے تاجدار دا ہے۔ لیکن تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آوے انجی ہے جی میں تصور خدا آیا ہے، اور اے آنا ہی آنا ہے، اے آنا ہی آنا ہے۔ جدوں اتحیات پڑھتے ہو تو کی پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگے پھر حکم نہیں بھی تو چپ رہو، اگے کی پڑھنا ہی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں تواڈے تے سلام ہوئے، بولو میری طرفوں تواڈے تے، میری طرفوں تواڈے تے سلام ہوئے، اللہ دیاں رحمتاں تواڈے تے ہون، اللہ دیاں برکتاں ہون۔ اس ویلے اسی اس طرح آنے السلام کالی کملی والیا، اور السلام غیب جان والیا، عرض و معروض کرنے سونے تواڈے اتے سلام ہوئے۔ یہ تصور تواڈے ذہن دے اندر آ جاندا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنا سلام پیش کرنا وا پیا، اللہ دیاں رحمتاں دے تحفے پیش کرنا وا پیا۔ خالق کائنات نے واقعی مصلا اس واسطے فرمایا ہے کہ نماز پڑھے تے نماز نو نماز سمجھ کے قائم کردا ہوویں۔ کیا مطلب؟ پورے خشوع نال، پورے خضوع نال، پوری عاجزی نال۔ اتنے بھی ایک مسئلہ قابل غور ہے، جدوں تسی ویکھو نا کہ لوگ ہور بھی بیٹھے نے تے ادو اینے خشوع نال نہ پڑھو کہ شیطان تواڈے کول آ کے آکھے تیری کیا بات ہے، لوکی ویندے نہیں پے، پھر کیا بات ہے تیری نماز پڑھن دی، ایڈی ودیا نماز تو پڑھنا پیا۔ ادو ذرا سادے طریقے نال، ہاں ادو ساتھ، تاکہ شیطان تواڈے دل وچ رکھنا اندازی نہ کر سکے۔ لیکن جدو تنہائی وچ ہو پھر تسی ہو تے تواڈا مالک ویندا، ادو پورے خشوع نال، پورے خضوع نال ہو سکے تے اکھاں وچ ہنجواں دیاں لڑیاں جاری ہون۔ جدوں رحمت دی آیتاں تلاوت کرو ادو اللہ دی رحمت یاد کر کے رو، مولا رحمت مینوں بھی عطا کری۔ تے جے جہنم دی آیتاں پڑھو جدے وچ عذاب دی آیتاں نے، جہنم دا ذکر ہے، ادو گڑ گڑا کے روو مولا مینوں معاف فرمائی، مولا مینوں معاف فرمائی، مینوں جہنم دی اگ تو بچائی مولا۔ اس ویلے اے طریقہ اختیار کرنا ہے، ریاکاری والا مسئلہ اختیار، بولو بولو یہ مسئلہ اختیار نہیں کرنا۔ حضرات رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک نماز
انسان نو برائی تو تے بے حیائی دے کماں تو روک دی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی تو اور غلط کماں تو روک دی، بے حیائی تو روک دی۔ ہن بندہ نماز بھی پڑھ کے جائے تے غیر محرم وال بھی ویندا جائے، جی تو نکلے غیر محرم ہے انہوں ویندا پیا، کہ اپنی نماز کے بارے کی تصور کرے گا؟ مسجد چو نکلیا جاندہ جھوٹ بھی بول گیا، نماز بھی پڑھ لی، کی نماز کے بارے سوچو گے؟ جاندیاں دودھ پانی بھی پا دیتا، ملاوٹ بھی کر لی، مرچاں دے اندر بورا بھی ملا دیتا گیا، برائی وال بھی آمادہ ہو گیا، جاندے جاندے 3-4 ساتھی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، چگلیاں کری جا رہے ہیں، غیبتاں کری جا رہے ہیں۔ ایک کیڑی نماز ہے؟ سمجھو کہ قبول نہیں ہوئی، سمجھو کہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہوتی تو اللہ کا قرآن سچا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جے تیری نماز تینوں بے حیائی اور برائی دے کماں تو نہیں روکتی پئی تے سمجھ تیری نماز ہوئی ہوئی نہیں۔ اس واسطے رب نے فرمایا نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کیڑی نماز؟ جڑی نماز تو برائی تو روکے، جڑی نماز تو بے حیائی دے کماں تو روکے۔ اے نوجوان، 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ذکر نماز ہوا، پھر بھی تو نے نہ پڑھی تو تو کیا مسلمان ہوا؟ 700 تو زیادہ بری قرآن میں نماز دا ذکر ہویا، نماز دا ذکر ساڈے کنا تے جو نہیں رنگدی، اسی سوچدے ہی نہیں۔ لیکن آؤ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان خوشخبری والا پیش کرا کہ میرے آقا نماز دا فائدہ کی ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، خزاں دا موسم ہے، پت جڑ دا موسم، ایک درخت دے کول آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما نے، درخت دی ٹہنی نو سرکار نے پکڑیا، اس طریقے نال حرکت دیتی، پتے زمین تے گرے، پتے زمین تے گرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ویکھیا جے اے پتے کیویں زمین تے ڈگ دینے پہ، ہاں مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اساں ویکھیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل نو غور دے نال ویکھ لو، اینو توجہ دے نال ویکھ لو، اینو اپنے دل دیاں اکھاں کھول کے اس منظر نو ویکھ لو۔ آقا اساں ویکھ لیا ہے، اساں ملاحظہ کر لیا ہے، اساں منظر نو تک لیا ہے، تساں ٹہنی ہلائی ہے، پتے ڈگ دینے پہ فرمایا میری امت دے اس نمازی دی مثال انجی ہے جویں پتے ڈگ دینے پہ، جڑا 5 وقت دی نماز پورے خشوع و خضوع نال قائم کرے گا، پورے تقوی طہارت دے نال نماز نو قائم کرے گا، جویں درخت دے پتے چڑھ دینے پہ ایویں نمازی دے گناہ چڑھتے نظر آؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے موقع تے ڈر سناندے نے پہ، کسے موقع تے خوشخبری دیندے نے پہ، کیوں؟ میرے آقا دیاں دوویں شاناں نے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں میں شاناں دے کے کلے آئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی بن کے آئے نے تے نذیر بھی بن کے آئے نے، اے خوشخبریاں بھی دیندے نے، اے ڈر بھی سنا دے نے، نرا اور روایتاں سنانیاں جنہ دے اندر آوے کوئی فکر نہیں قیامت دا، ہم بخشے بخشوائے ہیں، ہماری شفاعت ہوگی، موجاں لگن گیاں ساڈیاں، بالکل گل ٹھیک ہے، لیکن اے ہی نہ نریاں سنی جاؤ تے نرا اے ڈر سنائی جانا اے کوئی حال نہیں ہونا قیامت۔ قبر میں جانا بڑے بچھو ہونے نے، سپا نے ڈنگ مارنے بڑا کچھ ہونا قبر میں، ہو قبر تو ترائی آنا تے یا میرا ہی خوشخبریاں سنائی آنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانہ نے، خوشخبری بھی دیو تے ڈر بھی سناؤ، میرا ایک پاسا نہیں ادھر والا ایک پاسا بھی نہیں بلکہ دونوں سائڈا، نالے خوشخبری دیو
کہ پڑھا کرو نماز اللہ راضی ہو جائے گا، جے نہ پڑھو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اے پہلی خوشخبری ہے. دوسری جڑی ہے وہ ڈر سنایا گیا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو سارا کام ہی خراب ہو جانا. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. اللہ دی رحمت تو نا امید بھی نہ ہو، کیونکہ جنہیں بنایا انہیں ساڑنا تو نہیں نا. آپ ہی مٹکا بنا کے پنیدا تو نہیں نا. رب تو بڑا کریم ہے. یہ ماں برداشت نہیں کرتی تو رب کیویں برداشت کرنا کہ میرے محبوب دا اونتی سڑ جائے. یہ خوشخبری ہے. تے ڈر کی ہے؟ مالک یوم الدین. اتنا جلال ہونا قیامت والے دن، اتنا جلال ہونا ہے کہ پہلا سوال جدو نماز دا ہونا ہے وہ فیل ہو گئے تو اگاں پتہ نہیں کی حال ہونا، پتہ نہیں ہوتا کی حال ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، ہوں تمہیں امید کی گل دسی ہے، ہوں تمہیں میں ڈر لگا سنان، کیونکہ میرے آقا دی شان نذیر راہ بھی ہے، ڈر بھی سنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر وچ بے نمازی اتے ایک بہت بڑا اژدہا مسلط کیتا جائے گا، بہت بڑا اژدہا جدے ناخن لوہے دے ہون گے، لوہے دے. وہ نمازی نو پکڑے گا اور ایک ڈنگ انہیں زور نال مارے گا کہ وہ بے نمازی 70 گز زمین وچ دنسیا جائے گا. کنے گز؟ 70 گز زمین وچ دنسیا جائے گا. یہ پوچھے گا کون ہے تم؟ میں کہ میں عذاب مسلط کیتا گیا تیرے اتے تیری نماز نہ پڑھن دی وجہ تو. تے میری ڈیوٹی کی ہے؟ تو فجر دی چھڈی، میری ڈیوٹی ہے فجر تو لے کے زور تک میں تینوں ڈنگ مارا. تو زہر دی چھڈی، میری ڈیوٹی ہے میں زور تو لے کے اثر تک تینوں ڈنگ مارا. تو اثر دی نماز چھڈی، میری ڈیوٹی ہے میں اثر تو لے کے مغرب تک تینوں ڈنگ مارا. تو مغرب دی نماز چھڈی، میری ڈیوٹی ہے میں مغرب تو لے کے عشاء تک تینوں ڈنگ مارا. تو عشاء دی چھڈی، میری ڈیوٹی ہے کہ میں عشاء تو لے کے فجر تک تینوں ڈنگ مارا. فرمایا جدو ایک ڈنگ ماردا ہے پھر وہ 70 گز بے نمازی زمین وچ گھس جاندا ہے، دنسیا جاندا ہے. تے پھر جدو اوپر آندا ہے وہ پھر ڈنگ ماردا ہے، پھر تھلے جاندا ہے، پھر اوپر آندا ہے وہ ڈنگ ماردا ہے، پھر تھلے جاندا ہے. سرکار نے فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ انج جاری و ساری ہوتا رہے گا. ہن خوشخبری کی ہے؟ جیڑا نمازی ہویا، سبحان اللہ، استغفر اللہ والی گل لنگ گئی، ہن سبحان اللہ والی آ گئی. خوشخبری کی ہے؟ جیڑا نمازی ہوئے گا، جیڑا حج کیتا ہوئے گا، جس نے استطاعت ہوئے گی، پیسے ہون گے، زکات دیتی ہوئے گی اور روزہ رکھیا ہوئے گا. سرکار فرماندے نے جدوں نے قبر میں جانا ہے نا، بولو بولو، جدوں نے قبر میں جانا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، اینا 4-5 چیزاں نے او دے دوالے دیوار کھڑی کر لینی. نمازی بندہ، عمل والا بندہ قبر وچ جو جائے گا، اے ساریاں چیزاں دے ارد گرد کھڑیاں ہو جان گیا. منکر نکیر ہون گے سوال جواب کر، انہاں نوں راہ ہی نہیں لبنا، جائیے کدھروں. ہن سامنے جائیے تو سوال جواب کریے. نماز والا ہون گے، نماز سائڈ تے ہو ذرا، میں تو کو سوال کرنا. انہاں کہا میرے لو راہ کوئی نہیں، تو حج وال جا، میرے لو کوئی رستہ نہیں، تو حج وال جا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حج والی سائڈ تے جائے گا، منکر نکیر اس پاسے جان کے راہ دے دیو. اسا سوال و جواب کرنے نے حج آکھے گا میرے وال کوئی راہ نہیں، زکات والے پاسے جا، زکات آکھے گی میرے والوں کوئی رستہ نہیں، تو روزے والے پاسے جا، روزے آکھن گے ساڈے والوں کوئی راہ نہیں، صدقہ و خیرات والے پاسے جا، سارے پاسے انعام لانے ملے ہون گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او فرشتے آکھن گے یا اللہ اے کی معاملہ ہے؟ رب فرمائے گا اس بندے نے مینوں راضی کیتا ہے، اے تے میں راضی ہاں، سوال جواب دی لوڑ ہی کوئی. یا رسول اکثر یا غوث زندہ. اے خوشخبری تو دیتی ہے. ہوں پھر ایک ڈر لگا سنان، پھر ڈر لگا سنان.
نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے علماء تے اور ائمہ تے اللہ لا تعداد رحمتاں دا نزول کرے کہ جنہاں نے ہر گل اپنی کتاباں وچ لکھ دیتی، کوڈ کر دیتی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بارگاہ چ آپ دی ایک امتی عورت حاضر ہوئی، آ کے کہنے لگی حضور میں بہت وڈا گناہ کر بیٹھی ہاں تے توبہ واسطے آئی ہاں، توبہ واسطے آئی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو کیڑا گناہ کیتا ہے؟ انہیں آخیا جی میں زنا کر بیٹھی ہاں، اے میرے کو برائی ہو گئی ہے تے میں اللہ کو نا معافی مانگنی۔ آپ نے فرمایا اتنا وڈا جرم، چل اٹھ میری بارگاہ چوں نکل باہر۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کہ کائنات دہل جائے، نظام کائنات درم برم ہو جائے، اتنا بڑا ظلم اپنے اوپر ظلم کیا، جرم کیا، چلو بھاگ جا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل میرا موسیٰ جلال وچ ہے تے جا ذرا جا کے پیغام دے کہ توبہ دا بوا کھلا ہے، توبہ دا بوا کھلا ہے۔ انہیں تے صرف برائی کیتی ہے نا، اس تو زیادہ عذاب اس بندے اتے وے جن نے جان بوجھ کے نماز چھڑی ہے، اس تو زیادہ عذاب اس بندے اتے وے جن نے جان بوجھ کے نماز چھڑی ہے، جان بوجھ کے نماز چھڑی ہے، وہ دے اتے عذاب ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام ایک بستی کو گزرے، باغ ہرے بھرے، نہراں دا پانی جاری ہو ساری، تالاباں وچ پانی ہو پانی، ہر پاسے ہریالی اور آبادی، مکانات، لوگاں دی رونق چہل پہل، بڑے خوش ہوئے۔ 3 ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس علاقے جو گزرے، باغ بھی خشک، پانی بھی ختم، قحط سالی، لوگاں تے تباہی مسلط، مکان گر گئے۔ اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے نے مولا اے عذاب کیوں ہے؟ فرمایا انہاں دی بستی کولو ایک بے نمازی گزرے ہے، انہاں دی بستی کولو۔ اج ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ اج ساڈی توبہ قبول کیوں نہیں ہوندی؟ اج ساڈی بد عملی دور کیوں نہیں ہوندی؟ اج ساڈے معاشرے وچوں جھوٹ تے فراڈ، ظلم ستم، بے حیائی، برائی، بدماشی، عیاشی ختم کیوں نہیں ہوندی؟ وہ دی وجہ اے وے کہ اسی اللہ دے دتے فرائض تو غفلت کرنے پے۔ اللہ ساڈے اتے او عذاب مسلط کرتا ہے پیا جڑا عذاب سانو نظر نہیں آندا پیا۔ ساڈے کول ٹائم ہی نہیں کہ اسی اس عذاب دے بارے سوچئے کہ اللہ نے کیڑا عذاب اس امت دے اتے مسلط فرمایا ہوا ہے۔ اور سب تو بڑی گل کہ جدوں بندے نو یہی سوچنا آئے کہ میں گناہ کیتا ہے، سر نو پیڑ ہو جائے تو سارا دن سوچنے ابھی پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے، سر نو درد ہو گئی ہے، حالانکہ سارا دن گزرتا ہی برائیاں وچ، سارا دن گزرتا ہی گناہاں وچ، سارا دن گزرتا ہی جھوٹاں وچ تے فراڈاں وچ تے دھوکے کرن وچ تے چگلیاں تے غیبتاں کرن وچ سارا دن تے ساری رات گزر جاندی ہے، لیکن انی سوچ ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جدوں بندہ ایک گناہ کردا ہے او دے دل اتے کالی سیاہی دا نقطہ لگ جاندا ہے، کالی سیاہی دا، توبہ کر لیندا وہ مٹ جاندا ہے، پھر دل شیشے دی طرح صاف ہو جاندا ہے۔ اگر توبہ نہیں کردا، دوجا گناہ کردا ہے پھر نقطہ، تیجا گناہ کردا ہے پھر نقطہ، چوتھا گناہ کردا ہے پھر نقطہ، حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاندا ہے، سارا دل کالا ہو جاندا ہے۔ پھر وہ جڑے آئینے وچوں نظر آنا ہے وہی کالا ہے۔ فرماندے نے پھر وہ وقت اس بندے اتے آندا ہے کہ جدوں گناہ برائی کر لیندا وہ سوچدا ہی نہیں کہ میں کیتی ہے، کیوں؟ جدے مفتی نے فتوا دینا وہ مفتی آپ کالا ہو گیا۔ جس دل دے وچوں نظر آنی انہوں سے اپنی برائی، وہ تو دل دا شیشہ ہی قتلا ہو گیا، تو جدو شیشہ ہی انا ہو گیا وچوں نظر کی آوے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، جسم وچ ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ بھی فساد آ گیا سارے جسم میں فساد آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ حضور فرمائیے، فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار میرے غلاموں سن لو وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل اگر پاک ہے تو پھر دل صاف ہے تو سارا جسم صاف ہے، دل پلید ہے سارا جسم پلید ہے، اور سارا جسم فساد پذیر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آج بھی اپنے اللہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر سن لو، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں وضو کرتے سن نا تے نماز واسطے تیاری کرتے سن، چہرے دا رنگ زرد ہو جاتا سی، چہرے دا رنگ
زرد ہو جاتا سی. نال دیاں پوچھیا حضور دی وجہ؟ فرمایا کسی دنیا دار بادشاہ کو جانا ہوئے تے رنگ اڈ جاندہ ہے، تے جے میں اپنے احکم الحاکمین دی بارگاہ جانا ہے تے میرا رنگ متغیر نہیں ہونا چاہیے، میرا رنگ بدلنا نہیں چاہیے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کیفیت بھی ہوندی سی، لتاں کمبدیاں ہوندیاں سن، رنگ متغیر ہو جانا، جسم تے کپ کپی تاری ہو جانی. کیوں؟ میں اج احکم الحاکمین دی بارگاہ پیش ہونے والا، میں نماز واسطے تیاری کرنے والا. اور ایک گل اور قابل غور ہے، حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ویکھو انہاں لوگاں دیاں نمازاں، اسی ایک پڑھ کے سمجھتے ہیں بھی ساڈے لوکاں ویکھ لیا نماز پڑھ دیا اسی بڑے بڑے نمازی ہو گئے. 1000 رکعت ہر روز پڑھ دیا سن مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. 1000 رکعت 14 سالاں وچ بصرے تو کوفے پہنچی، مکہ مکرمہ پہنچیاں سن. کنیا سالاں 14 سالاں وچ پیدل، 14 سالاں وچ. حالانکہ اتنا سفر نہیں کہ پیدل بندہ ٹرے تو 14 سالاں ہی پہنچے. کسے پوچھے اما جی اتنا ٹائم کیوں لگا؟ فرمایا میں اپنے مالک والے ایک قدم چکتی سا تے 2 نفل پڑھتی سا. میں اپنے رب وال آ رہی سا نا، میں ایک قدم چکتی سا 2 نفل پڑھتی سا، دوجا قدم چکتی سا 2 نفل پڑھتی سا، پھر قدم چکتی سا 2 نفل پڑھتی سا. میں 14 سال وچ پہنچی ہاں تے جدوں اینا کیتا نا اپنے محبوب واسطے تے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا میری سجدے کرن والی بندی، میری رکوع کرن والی بندی، میری قیام کرن والی بندی، کعبہ تیرے وال آ رہی ہے، تیرے وال آ رہی ہے تے جا جا کے میری بندی دا استقبال کر. جا جا کے میری بندی دا استقبال کر. کعبہ استقبال واسطے آیا. ایک کعبے دا جسم ہے، ایک کعبے دی روح ہے. جسم اوتھے ہی ہوندا ہے، روح استقبال واسطے ہوندی ہے. لوگ ہی ویندے کہ کعبہ اوتھے ہی ہے، لیکن روح اس دی اللہ دی ولیہ دے استقبال واسطے آئی ہے. تو مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دیا یا اللہ میں کو اے دے واسطے آئی ہیں، ہائے 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 میں کوئی اے دے واسطے آئی ہوں مولا، میں تیرے واسطے آئی ہوں. آپ نے فرمایا لوگو جہنم دے ڈر تو رب دی عبادت نہ کرو. کاش کے نوجوانوں ہے جملہ سانو سمجھ آ جائے کہ جہنم دے ڈر تو رب دی عبادت نہ کرو تے جنت دے لالچ واسطے رب دی عبادت نہ کرو. رب دی عبادت صرف اس واسطے کرو ساڈا رب عبادت دے لائق ہے. نہ عبادت جہنم دے ڈر دی وجہ تو کرو، نہ عبادت جنت دے لالچ واسطے کرو، صرف اس واسطے کرو کہ ساڈا پروردگار عبادت دے لائق ہے. بولو ساڈا پروردگار عبادت دے، اچھی بولو ساڈا رب عبادت دے، ساڈا رب عبادت دے لائق ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے اللہ دے. محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں نے، توجہ ہے حضرات، دعا کرو اللہ میرے سمیت سارے دی اصلاح فرما دے. سانو اللہ عمل دی توفیق ہے. مرنا ہے قبرے جانا ہے، مرنا جے قبرے جانا جے. اپنی زندگی نو چوکاں وچ کھلو کے گزار کے نہ ٹر جائیو، اپنی زندگی نو ستیاں گزار کے نہ ٹر جائیو، اپنی زندگی نو فونا تے ضائع کر کے نہ ٹر جائیو، اپنی زندگی کڑے پا کے تے پینٹاں پا کے آوارہ پھر کے عیاشی فاشی وچ گزار کے نہ ٹر جائیو. زندگی اس طرح گزار کے جائیو کائنات دا پتا پتا تواڈی موت تے روے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہویا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سعد بن معاذ ایسی شان والا ہے کہ جدے وصال اتے اللہ دا عرش بھی روندا ہے پیا. صوفیاء اولیاء کاملین دنیا تو جاندے نے، جانور بھی روندے نے، پتے بھی روندے نے، درخت بھی روندے نے، پانی دیاں مچھلیاں بھی روندیاں نے، بلاں دے اندر رہن والیاں چیونٹیاں بھی روندیاں نے، اور عالم دین دی بخشش واسطے دعاواں کر دیاں نے. قربان جاواں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہاں نے خوشخبریاں دتیاں نالے ڈر سنائے
تے ایمان نو امید اور خوف دونوں دے درمیان لٹکا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ڈر بھی رکھو تے امید بھی رکھو، امید بھی رکھو۔ مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز پڑھ رہی نے، بچھو آ گیا، بچھو سمجھ دیو، بچھو آیا، 15 ڈنگ اس نے آپ دے پیر تے مارے، بچھو دا ایک ڈنگ نہیں چلیا جاندہ، 15 ڈنگ پیر اتے مارے۔ پڑوسیاں دا ایک بچہ کو 12-13 سال دا کول بیٹھا سی، منظر ویندا سی پیا، وہ ڈرتا سی کہ میں انہوں کیویں مارا، تے اما جی اللہ دی ذکر وی سن، انہاں دی پریت ادھر جڑی سی، نہ وہ بچے ماریا نہ اما جی نے ماریا۔ سلام پھیریا تے عرض کردا اما جی تسی پہلا انہوں بچھو نو مار لیندیاں تو پھر تسی نماز قائم کر لیندیاں، جان بچانا بھی ضروری ہے۔ فرمایا پترا تیری اجے محبوب نہ پریت لگی نہیں، تیری اجے محبوب نہ پریت لگی نہیں، میں تینوں کی دسا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جنگ کر دیا، جسم لت مبارک میں جسم انور میں تیر لگ گیا، جدو صحابہ کھچن لگے نا آپ دیا چیخاں نکل گئیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجے نہ کھچو، اجے رہن دیو، جدو میرا علی نماز میں ہوئے گا ادو کھچ لیا جائے، جدو میرا علی نماز ہوئے گا وہ تو تیر کھچ لیا جائے۔ مولا کائنات نماز پڑھتے نے پہ صحابہ اگے بدے، اس طرح تیر کھچیا، مولا علی لات بھی نہیں ہلائی، آپ نے سی بھی نہیں کیتا، کیوں؟ پریتا یار نال جڑیاں ہو جیسے پریتا یار۔ ساڑھے پلے کوئی عمل نہیں سوائے بدکاریاں تے بدماشیاں دے، کوئی چنگا عمل ساڑھے پلے نہیں، تے پھر بھی اسی اکڑ خان، اسی پھنے خان تے نواب خان تے بڑا کچھ بنے پھرنے پہ کہ ہمارے جیسا کون ہے، لیکن سن لو جیڑی ٹینی نو پھل لگا ہوندہ ہے اور ٹینی ہمیشہ چوکے رہیں دیجئے۔ حضرت آخری بات لگا کرن، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو زین العابدین کیوں آندے نے کہ انی عبادت کیتی نے کہ عبادت کرنے والے دی زینت بن گئے۔ رات دا پچھلا پیر کعبہ شریف دا طواف کر دینے پہ نوجوان نے جوانی دے عالم وچ کعبے دا طواف کر دینے پہ کعبے دا غلاف پکڑ کے اینا چھپ کے اودے وچ گڑگڑا کے روندے نے پے، اینا گڑگڑا کے روندے نے، اینا گڑگڑا کے روندے نے، اینا گڑگڑا کے روندے نے پے کہ ایک طواف کرنے والے نو رحم آیا تے کول آیا، آ کے کہن لگا نوجوانا کیڑا گناہ کر لے، کیڑا گناہ کر لے کہ جیڑا تو اتنا گڑگڑا کے رو رہے ہیں؟ اور امام زین العابدین عرض کر دے رہے مولا میرے گناہ بہت زیادہ نے، میری نیکی کوئی نہیں، مولا مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے۔ سارے آکھو مولا سانو، مولا سانو، مولا سانو معاف کر دے، ساڈے رب سانو معاف کر دے، اے احکم الحاکمین سانو معاف کر دے، ساڈے پلے کوئی چنگا عمل نہیں، سانو اپنے عملہ تے مان بھی کوئی نہیں، تیری رحمت تے مان ہے، مولا سانو معاف کر دے۔ ایک گڑگڑا کے دعاواں التجاواں امام علی المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دینے پہ، اور نوجوان پوچھن لگا کہ جناب گناہ دسو، فرمایا کیڑا کیڑا گناہ میں تینوں گن کے دساں؟ جدوں روندیاں روندیاں کعبہ شریف دا غلاف ہٹیا تے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرے تو پردہ اٹھیا اور نوجوان تڑپ کے رہ گیا، کہنے لگا حسین پاک دے بیٹے ہائے 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 تسی ہو؟ فرمایا ہاں میں زین العابدین ہاں۔ حضور تسی روندے ہو پے، تسی تے نبی دا خون ہو، تسی روندے ہو پے؟ فرمایا میں ہی رونا وا پیا، میں اپنے مالک نو منا رہا کہ میرے ربا میرے تے راضی ہو جا، میرے رب میرے تے راضی ہو جا، میرے رب میرے تے راضی ہو جا۔ نوجوانوں اپنے وقت نو ضائع کرنا چھڑ دیو، اپنی زندگی دی قیمتی متاع اس نو ضائع نہ کرو، ایمان ضائع نہ کرو، ایمان سب تو قیمتی دولت جے، اس نو بچا کے رکھیا جے۔ میری گزارش تواڈے اگے وجڑے نوجوان ہو یا بزرگ ہو یا دوسرے جتنے بھی جلوہ فرماؤ اندر باہر، سارے آگے میری التجا ہے وے کہ جھوٹ چھڑ دیو، جھوٹ چھڑ دیو، غیبت کرنی چھڑ دیو، چگلیاں کرنیاں چھڑ دیو، برائیاں کرنیاں چھڑ دیو، بد نگاہی غیر محرم ول ویکھنا اس بری نگاہ نال اس نو چھڑ دیو، اور موبائلاں دے ذریعے بے حیائی کرنا اس نو چھڑ دیو، تے کرنا کی ہے نماز پنجگانہ قائم کریا کرو، سجدے وچ جا کے حضوری دی لذت حاصل کریا کرو، اور صبح اٹھ کے ہر روز قرآن پاک دی
تلاوت کریا کرو. اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.